بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الجمعہ، اور یہ دوسرے رکوع سے اس کا نام لیا گیا ہے، جہاں پر ذکر ہے جمعہ. جمعہ سے مراد بروز جمعہ اور نماز جمعہ. تو انتظار کیجیے، یہ مسائل جو ہیں دوسرے رکوع پر پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ دلچسپی کا باعث ہوں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور بسملہ کا ترجمہ آپ جانتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. گرامر سے دلچسپی رکھنے والے یاد رکھیں کہ سبح یعنی ماضی کا صیغہ، کتب سبح یعنی پاسٹ، اور یسبح تو پرزینٹ اور مستقبل. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضارع. میم ضاد الف را اور عین. تو جب بھی آپ کتاب میں پڑھیں گے مضارع یعنی پرزینٹ اور فیوچر، جسے کہیں گے حال اور مستقبل. تو گزشتہ بیان ہوا تھا کہ تسبیح پڑھ لی، پاکی بیان کی، اب کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اللہ کی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے. اب یہاں اضافہ کیا ہے؟ الملک بادشاہ، القدوس مقدس، عزیز زبردست، حکیم حکمتوں والا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے، هو الذي یعنی کیا؟ وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں یعنی ان پڑھوں میں سے رسولاً ایک رسول. رسول بھی انہی میں سے، یعنی فی الامیین امیین میں اور انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتی نمبر 1، ان پر اللہ کی آیات ہی سے مراد هو الذی اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، یعنی کرتے ہیں، رسول ہیں ہمارے، اور اس کا تزکیہ کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت. اگرچہ کہ اس کے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. وآخرین، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو سن لیجئے گا کیا مطلب آخرین. دیکھیں، ہم کہتے ہیں آخری بات، آخری بات، خا کے نیچے زیر، فی الدنیا والآخرہ. یہ آخرہ نہیں ہے اور نہ آخر ہے، آخر. جو لوگ عربی اخبار سنتے ہوں گے، کما وہ خبر، ایک خبر دیں گے، وفی خبر، آخر خبر. تو آخر خبر، پھر ایک آپ کو خبر دے گا، پھر وہ بولے گا وہ آخر خبر، آخر خبر، آخر خبر کہتا رہے گا. اور اگر کہہ دیا کہ آخری خبر، اس کے بعد کچھ نہیں. تو اس لفظ کو یاد کریں، کلام پاک میں ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آخری خبر. آخری خبر یعنی کسی کے بعد، اب اس کے بعد کچھ نہیں. اور آخر خبر یعنی دوسری خبر. وہ کہتا ہے خبر سناتا ہے، پھر خبر آخر، یعنی اب دوسری، پھر خبر آخر، ایک اور ایک اور. تو یہاں آخرین کو سمجھنا، یہ آخرین نہیں ہے، کیا ہے؟ آخرین ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اور دوسرے نہ کہ آخر. اب ایک گرامر اس کا ہے کہ آخرین یعنی دوسرے کی جمع. تو یہ ترجمہ اس کا بھی یاد رکھیں. منہم، اور دوسرے لوگ، ان میں سے
جب لاحق ہوں گے ان سے، کن سے؟ صحابہ رسول، مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ. ہاں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا زبردست اور حکیم ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کون سا؟ جو ملیں گے. اللہ تعالیٰ فضل دیتا ہے، اسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والے ہیں. تو اب سنیے گا، شروع کرتے ہیں. تسبیح تو آپ جانتے ہیں، تسبیح یعنی پاکی بیان کرنا. پاکی یعنی کیا؟ عیب سے پاک، اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. البتہ یہاں نیا لفظ آیا ہے، الملک، بادشاہ. ملک الناس، ملک یوم الدین. بادشاہ، اس کی بادشاہت اس وقت سے جب سے ہم نہیں تھے ڈنکا بج رہا ہے، اور اس کی سلطانی کا آج بھی اور بجتا رہے گا. یہ بادشاہ جس کی تم تسبیح پڑھتے ہو، جس کی ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے؟ ہمیشہ کا. وہ قدوس ہے. قدوس، مقدس. تو فرق کیا ہوا تسبیح میں اور قدوس میں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نسبح لک و نقدس لک، سورہ بقرہ، سبوں کو یاد ہوگی آیت، کہ ہم تو تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تقدیس بیان کرتے ہیں. تو تسبیح اور تقدیس کے فرق کو جانیے گا. بھائی تسبیح یعنی کوئی عیب نہیں، اور مقدس حجر اسود، کوئی ایسا پتھر نہیں. صفا مروہ، کوئی ایسی جگہ نہیں. خانہ کعبہ، کوئی ایسی جگہ نہیں. تو وہ قدوس ہے. یہاں منفی پوائنٹ نہیں ہے، عیب سے پاکی نہیں بیان کی جا رہی ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں، لہذا اس کا کوئی شریک نہیں. اگر آپ نے اس کا کوئی شریک قرار دیے نبی کو یا اولیاء کو، تو آپ نے جھوٹ بولا، تقدس پامال کیا. تو اللہ کا تقدس کیا ہے؟ کہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، اور اس کا کوئی شریک نہیں. حجر اسود کا تقدس کیا ہے؟ وہی ایک حجر اسود ہے. عرفات کا تقدس کیا؟ وہی ایک میدان ہے. تو یہ تقدس اور تسبیح میں فرق کو جانے رکھیے. عزیز، جس کی ساری چیزیں تسبیح پڑھ رہی ہیں، وہ زبردست ہے. اس کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. اب وہ کیا حکم آیا آپ دیکھیے. بار بار میں آپ لوگوں کو یاد کرا دیا نا کہ اس کے حکم کو نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آج اس کا مصداق سامنے ہے. اور یہ جو کچھ بھی کرتا ہے فیصلہ حکمت کی بنیاد پر. تو اب سنیے، هو الذی، وہی ہے اللہ، بعث، جس نے اٹھایا، امیین میں، لی نہیں ہے. تو کیا امیین سے مراد کیا؟ عرب. اس کو تو سمجھنا ہے امیین، لیکن پہلے فی کو سمجھے. اگر یوں ہوتا کہ للامیین، تو ہمارا رسول موسیٰ ابن عمران اور عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہو جاتے، لبنی اسرائیل ولی قومی. سمجھ گئے؟ اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہمارا رسول کیا ہے؟ وہ اسلام نے بتایا، سورہ سبا 28 نمبر آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. ہاں، لیکن یہ گرامر دیکھیے، فِي الْأُمِّيِّينَ، لِلْأُمِّيِّينَ نہیں. مطلب ہے کہ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، امی قوم کے اندر سے ہم نے اٹھایا ایک رسول انہی میں سے. ہاں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. بعث کے معنی کیا؟ بعث کے معنی ہم کر رہے ہیں اٹھایا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم یہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھیجا. جی، کیونکہ گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تو ساتھ میں رہیے. ارسل، ایسا لگے گا کہ آیت اسی طرح ہے، صف جیسی. بہت فرق ہے ارسل اور بعث میں. یہ تو آج سمجھنا ہے خاص اس آیت میں. ارسل کے معنی بھیجا. تعلق کس سے؟ اس سے. پوسٹ مین آتا ہے، رسول. تعلق کس سے؟ اس کا پوسٹ سے. کمپنی کا مندوب آتا ہے، تعلق کس کا؟ اس سے، کمپنی سے. بعث کے معنی کیا؟ اٹھایا. یوم البعث، مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے. تو ان امیین سے اٹھایا.
تو ابھی صرف اتنے ہی معنی یاد رکھیے گا. ابھی اسی آیت میں منہج آ رہا ہے تو معلوم ہوگا کہ بعث کے کیا معنی. تو ابھی بعث کے معنی کیا؟ اٹھایا، بھیجا نہیں، اٹھایا. اب امی کسے کہیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ ان پڑھ. تو کیا مکے کے سارے لوگ ان پڑھ تھے؟ نہیں. لیکن لغت کے اندر امی کسے کہیں گے؟ کہ ماں کے بطن سے جیسے وہ پیدا ہوا ویسے ہی ہے، اسے امی کہیں گے، یعنی پڑھا ہوا نہیں. مگر آپ تھوڑا ٹٹولیے، کیا مکہ کے سب لوگ ایسے تھے؟ بڑے بڑے شعراء تھے نا. ہاں، تو پھر کیا مطلب؟ یہ امیین کس کے مقابلے میں؟ اہل کتاب کے مقابلے میں. اہل کتاب کون تھے؟ یہود. کون تھے؟ نصارہ. بنی اسرائیل. کیا تھی؟ کتاب تھی. جیسے مسلمان کس کے حامل ہیں؟ قرآن کے. بچوں کو بھیجتے ہیں نا مکتب میں. ابھی تو مکتب سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگوں کے، ابھی مدرسہ. نام کیا؟ موٹے درشن کھوٹے. وہ مکتب ہی ہے. مکتب یعنی کیا؟ یہاں مکتب کسے بولیں گے؟ آفس، لکھنا. تو بچہ مکتب میں جاتا تھا، الف با تا. کیوں جاتا تھا؟ قرآن کا حامل ہے. تو پڑھے لکھے ہوئے کہ نہیں؟ تو یہودی ان کو پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو. کیوں؟ کس کے حامل تھے؟ تورات کے حامل تھے. اب آ گیا سمجھ میں؟ تو جب ہم مکتب کہیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آج کا مدرسہ. کوئی بات نہیں. تو وہ سکھاتے تھے. بتائیے کہ قریش کے پاس کون سی کتاب تھی؟ نہیں تھی. تو بچوں کو کون سے مکتب میں بھیجتے تھے؟ نہیں بھیجتے تھے. تو یہود کے مقابلے میں کیا ہوئے؟ امی ہوئے. آ گیا نا سمجھ میں؟ ہاں. نہیں تو امی کے معنی یہ ہیں. لیکن کوئی سوال کرے گا کہ مکے میں کتنے بڑے بڑے شعراء تھے. مطلب ہے کہ سارے بچوں کو پڑھانے کا دستور نہیں تھا، کتاب نہیں تھی. تو ایسے لوگوں میں ایک رسول اٹھایا، بھیجا نہیں، اٹھایا. بات واضح ہو گئی امیین پر. اب سنیے، جب رسول بھیجا جاتا ہے اس کی ذمہ داری کس پر؟ اللہ پر. اس نے بھیجا. پوسٹ مین کا ربط کس سے؟ ڈاک خانے سے. یہ اٹھایا تم میں سے. تو اسے کہیں گے ہم منہج. اسے غالباً شاید اس کے معنی ہوں گے کورس. جیسے یونیورسٹی میں، کالج میں جو کورس ہوتا ہے نا، عربی میں اسے نصاب کہتے ہیں. تو اٹھایا تمہیں میں سے تاکہ تمہیں کو کیا سکھائے. دیکھو فرق ہو گیا نا بعث میں اور رسول میں. آج واضح ہوا. رسول کا ربط کہاں؟ بھیجنے والے سے. بعث کا ربط کہاں؟ آپ سے. آپ کو کیا سکھائے؟ اب ساتھ میں لگے رہیے. یتلو علیہم آیاتہ. سب سے پہلے کیا کیا؟ اس امی نے ان پر تلاوت کی. اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے. بھائی تلاوت کیسے کی اس نے؟ وہ تو امی تھا، وہ تو پڑھا ہوا نہیں تھا. پھر کیسے کی؟ کیا حکمت؟ چونکہ آج حکمت آ رہا ہے. دیکھو 4 چیزیں ہیں. تلاوت کی، تزکیہ کیا، کتاب کو سکھایا اور حکمت. تو آج حکمت صحیح کیا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آئے گی. ہم سمجھاتے رہے ہیں لیکن آج جو کنڈیشن ہے اس کی تو سنیے گا. رسول امی تھا تو امی کیوں تھا یہ آج سمجھنا ہے. سب سے پہلے اس نے تلاوت کیا، 1. تزکیہ کیا، 2. کتاب کا درس دیا. کتاب یہ جو ہم درس دے رہے ہیں. اور حکمت. اب حکمت کیا؟ پہلے حکمت سے فارغ ہوتے ہیں. ارے بھائی حکمت کیا؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ رسول کو امی اٹھایا، امی رسول اٹھایا. کیا حکمت؟ اگر کسی کے پاس ہو جا کر کسی کا شاگرد بنتا اور سیکھتا تو کہتے کہ یہ اللہ کا کلام کہاں؟ یہ تو اس نے سکھایا. دیکھیں حکمت. اس کا نام کیا؟ حکمت. تو حکمت یہ کہ اسے امی رکھا، وہ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا. براہ راست اللہ کا کلام کس نے پڑھایا؟ جبرائیل امین نے پڑھایا. کیوں پڑھایا جبرائیل امین نے؟ مخلوق میں اشتراک. اشتراک تو سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، کنیکشن. جی تھا نا مخلوق. البتہ وہ نور سے، یہ مٹی سے. تو جو اشتراک تھا اس وجہ سے وہ اللہ کی بات سمجھ سکے جبرائیل سے رسول.
تو حکمت سمجھ میں آئی؟ تو مطلب حکمت کا ایسا ہے کہ ایسا کام کرو جو مناسب ہو. بھائی اللہ نے آنکھیں بنائی، یہ تو کمال ہے، جمال ہے، مگر سر پر نہیں رکھی، دھوپ سے پریشانی ہوتی تھی، کہاں بنائی؟ یہ ہے حکمت. تو اتنا کافی ہے. اب سمجھیں گے نا حکمت؟ آج بالکل واضح ہوا. اب آپ حکمت پر بیان مثالیں دیں، درس دیں. ہم تو آپ کو کیا ہے اشارہ، لیکن پختہ اشارہ ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ مگر ساتھ میں رہیے، ہم حامل قرآن ہیں، بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں الف با تا کرنے کے لیے، ہاں، اور اسی سے 55 تک چلاتے ہیں، الٹا سلٹا قرآن پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا کام کیا؟ تلاوت. اگر کوئی خطیب تلاوت نہیں کر رہا ہے برابر، وہ آگے کیا کرے گا؟ تلاوت کیوں کر کے سناتے ہیں؟ علیحدہ بیان کیا ہے. ڈائریکٹ کہتے کہ درس قرآن، یہ یعلمہم الکتاب. پہلا کیا؟ تلاوت. اللہ کا کلام ہے. الاخذ بالتجوید حتم لازم، تجوید سے پڑھنا ضروری ہے. ومن لم یجود القرآن فهو آثم، جو غلط پڑھے گا نا تجوید کی خلاف ورزی گنہگار ہے. لأن به الالہ انزلا، اسی طریقے سے اللہ نے اتارا. وہکذا منہ الینا وصلا، تو قرآن اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے. اب پہلا فرض کیا ہے؟ اے حامل قرآن، تلاوت صحیح ہو. یسبحو، الحمد، نعبدو، شیطان. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی اس میں بڑی کمی ہے. کمی کیوں ہے؟ کہ مکتب میں گئے نا بچپن میں، تو 55 تک چلتا ہے، وہ کہاں سے قرآن شریف صحیح پڑھیں گے؟ ہم نے دیکھا جتنے بھی دروس قرآن ہوتے ہیں نا، اردو سے تفسیر یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ریڈنگ قرآن کی غلط. تو یہ ہم توجہ دلا رہے ہیں، کوشش کریں. یہاں میرے یہاں جو ہوشیار لوگ ہیں وہ کیچ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھنے لگ گئے، وہ کریں. دوسرا تزکیہ. کیا ہے تزکیہ؟ پہلے تلاوت. کلام پاک کی تلاوت سے ایمان بنے گا، ہے نا؟ آپ سنتے ہیں نا بڑے بڑے قراء کی تلاوت، تو کیسا جذبہ آ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. کیوں؟ ایمان، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تزکیہ انہیں پاک کرنا. تو اللہ کے رسول پاک کرتے تھے. جیسے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال ہمارا پاک ہوتا ہے. تزکیہ نفس، دل میں غرور، حسد، کینہ، بغض. تلاوت کر رہے ہو نا تو تزکیہ کرو، صاف کرو. اس کے بعد میں درس قرآن. اب آپ لوگ ہمارے حلقے میں کیوں آ رہے ہیں؟ بھائی آپ جانتے ہیں قرآن کی اہمیت کیا ہے. ایمانی جذبہ ہے آپ کے اندر، احساس ہے، یہ ہے وہ تزکیہ. ورنہ یہاں آتے نہیں آتے. لہذا جو لوگ آتے ہیں ایک درس سن کے بھاگ جاتے ہیں، انہیں احساس نہیں. انہیں تو کچھ موٹی موٹی باتیں چاہیے. قرآن کہاں کون پڑھے گا؟ ہمیں تو آتا ہے، مکتب میں گئے ہیں نا، آتا ہے، حالانکہ کچھ نہیں آتا. تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرو. تو یہاں نفس آپ کا پاک ہے، انشاءاللہ رہے گا. اب اس کے بعد یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب. تو تلاوت ایک نام، اس کی آیات کی تلاوت، اور جب درس دیں گے تو پوری کتاب کا درس دیں گے. اب آپ بتائیے، ان لوگوں نے، یہ بڑے بڑے اسکالر ہیں، ایک منتخب نصاب بنا لیا. کیوں؟ آپ کا اپنا ایک نصاب بنا لیا. اللہ کے رسول تو یعلمہم الکتاب. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ لمیٹڈ کیوں بنا رہے ہیں نصاب؟ چند لوگوں کو بنایا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، چند صورتوں کی دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ یعلمہم الکتاب. چنانچہ آپ جانتے ہیں ہمارا طریقہ کار کیا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک. تو کیا کتاب ہے؟ یہ ہے درس قرآن. اللہ اللہ. اب اسی تعلیم کتاب کے لوگ دشمن. کس نے بھگایا ان کو؟ یہ حامل قرآن، اس کے دشمن. جب بھی آپ کہیں گے کہ ہم درس قرآن میں جا رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے. میں تعلیم کتاب، یعلمہم الکتاب. اس کے بعد حکمت. تو کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تلاوت.
اگر تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ان کا کوئی ذاتی مقصد ہے. کسی کتاب کو اردو میں پڑھ لیا, ہر جماعت کی کتابیں ہیں, اور وہ مشن پیش کر رہا ہے. بھائی کیا ہوا؟ اللہ کا کلام کہاں ہے؟ نوٹ کر لیا آپ نے؟ اب سنیے حکمت. تلاوت میں بھی حکمت ہے, تزکیہ نفس میں بھی حکمت ہے, درس قرآن میں بھی حکمت ہے. اس لیے کہ ہم آپ کو تجوید کے سارے قاعدے نہیں بتاتے, حکمت اتنا ہی بتاتے کہ آپ کیچ کر سکیں. بتاتے ہم نہیں, سارے گرامر نہیں بتاتے, تھوڑا تھوڑا. تو ہر کام میں حکمت ہے. بچوں کی پرورش میں حکمت ہے, بیوی کے ساتھ محبت, الفت, تعلقات, حکمت ہے, سب میں حکمت. تو حکمت بڑا وسیع لفظ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے, تزکیہ کرتے تھے, تعلیم کتاب کرتے تھے, احکام بتاتے تھے, سب میں کیا ہے؟ حکمت شامل تھی. اگرچہ کہ یہ لوگ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کون؟ مکہ کے لوگ, عرب کے لوگ. اب ہم نے آپ کو بتلایا وآخرین ہے نا. ابھی کس پر عطف ہے بھائی؟ آخرون, آخرین, آخر نہیں. آخر کے معنی 1 2 3 وہ نہیں, دوسرا. اور دوسرے ان میں سے جب لاحق ہوں گے ان کے ساتھ تو کیا؟ یتلو علیہم, یزکیہم, یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کون لوگ ہیں؟ جی بولو زور سے. جو بعد دوسرے تو ہم بھی ہوئے کہ نہیں؟ دوسرے ہوئے کہ نہیں؟ قیامت تک. جی بخاری کی حدیث ہے. پوچھا صحابہ نے یہ دوسرے کون؟ دوسرے کون ہو سکتا ہے؟ لوگ عربوں کے ساتھ خاص کر دیں, نہیں. یہ امین کے ساتھ خاص کر دیں, نہیں. دوسرے. سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا. دیکھو یہ عرب تھے, فارس سب سے پہلے فارسی ایمان لائے, داخل ہوئے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ سبائیوں نے انہیں مشکل کر دیا اور یہ دین بنا دیا اس نے, لیکن مقدم دیکھو رہے آخرین میں. یعنی سب سے پہلے سے میری مراد کیا؟ آخرین میں. یہ بھی ذہن میں رہے. اچھا, اب لوگ اپنے اپنے اماموں کو کوشش کرتے ہیں, ہرگز نہ سنیے. بتائیے آخرین ہے کیا ہے؟ جمع ہے آخر کی. اگر کوئی کہے کہ ہمارے امام صاحب اس سے مراد ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں غلط, تفسیر غلط. سب ہم بھی اس میں شامل. قیامت تک کے لیے جتنے لوگ لاحق ہوں گے. مگر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ العزیز الحکیم, وہ زبردست اس نے فیصلہ کیا ہے یہ کہ آخرین اس میں شامل ہوں گے. تو کون نہیں ہوں گے پھر؟ اللہ منہم, امیین میں سے, اور آخرین دوسرے لوگ. اور یہ اس عزیز کا فیصلہ حکمت کی بنیاد پر. اب ساتھ میں رہے گا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والے ہیں. کیا مطلب؟ اہل کتاب شامل نہیں ہوئے. دیکھیں, اہل کتاب شامل نہیں. تم اہل کتاب تھے. امیین سے ہم نے ایک شخص کو اٹھایا جو قرآن کی تلاوت کرنے لگا. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. لیکن فضل اللہ کا کہ امیین میں سے لوگ شامل ہوئے, سلمان فارسی جیسے لوگ شامل ہوئے, اور قیامت تک کے لوگ شامل ہوں گے اور ہوتے رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. محروم کسے کیا؟ اہل کتاب کو. اہل کتاب کون؟ یہود. یہود کون؟ بنی اسرائیل. بات واضح ہوئی؟ جی. اب آگے آپ سنیے, اہل کتاب کی مثال دی جا رہی ہے. کس کی؟ اب اہل کتاب تو آپ جانتے ہیں نا. اہل کتاب یعنی کون؟ یہود و نصارہ. اور یہ کون؟ بنی اسرائیل. تو ان کا نام ابھی آئے گا. یہود بھی کہا گیا ان کو, اور وقالت الیہود وقالت النصارہ, اور بنی اسرائیل. جی, انہی کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا؟ جو تورات کے حامل تھے. اور فضل کہاں چلا گیا؟ دوسروں کی طرف. تو یہ کون سا فضل؟
منصب نبوت کو، جن کے پاس کتاب تھی، جو پڑھتے تھے، منتقل کیا ایسی قوم کی طرف جو ان پڑھ تھے. ہوا؟ اور بجائے تمہارے دوسرے لوگ شامل ہو گئے اور ہوتے رہے ہیں، فارسی سے لے کر اب ہر جگہ اخیر قیامت تک. اب ان کی مثال دیکھیے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. ان کی مثال جو تورات کے حامل ہیں، حملوا یہود، ثم لم يحملوها، پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے. لم يحملوها، وہ حامل ہیں لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے. کمثل الحمار، گدھے جیسی ہے. اس پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کسی کو گدھا نہیں کہنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی انسان بنایا، تو اللہ تعالیٰ انہیں گدھا کیسے کہہ سکتا ہے؟ گدھے جیسے، یہ یاد رکھنا. تو لیکن آج دوسری بات بتائی جا رہی ہے، یہ گدھے، حمار، گدھے جیسے. ان کی مثال یحمل اسفارا، یہ اسفار پہلی دفعہ آیا ہے. سفر کی جمع اسفارا. کسے کہتے ہیں سفر؟ وہ ٹریول والا سفر نہیں، وہ بھی ایک سفر ہے لیکن اسی سے ہے، اس کے لغت کے اندر وہی معنی ہوں گے. آپ لوگ ناول تو پڑھے ہوں گے نا، بڑی دلچسپ رہتی ہے جی، اور تفسیر بھی دلچسپ رہتی ہے. ہمارے لیے تفسیر ہے، احادیث کی کتاب ہے. تو جب انسان اس کی دلچسپ کتاب ناول ہو یا کوئی اسٹوری ہو یا جغرافیہ ہو یا کتاب ہو، تو اس میں کیسا گم ہو جاتا ہے؟ سفر کرتا ہے نا. تو دیکھو کیسا سفر کے معنی کتاب، جس کتاب کو تم شروع کرتے ہو اور گم ہو گئے، پڑھ رہے ہو. جیسے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی 1 گھنٹہ ہمارا سفر ہے، 1 گھنٹے کا، تو ہم کتاب کا سفر کر رہے ہیں. تو اب یاد رہیں گے معنی اسفارا کس کی؟ سفر کی جمع. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے کتابیں اٹھا رہے ہیں. دیکھیں تو مسلمان اس سے کہاں کم ہے؟ میری بات تیکھی تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ بھائی مسلمان کہاں کم ہے؟ وہ بھی کمثل الحمار. تلاوت کرتے ہیں تو غلط، ترجمہ کرتے ہیں تو غلط، تفہیم غلط، مسائل لیتے ہیں تو دوسری کتابوں سے. ہم بھی ویسی ہیں، کمثل الحمار. تو گدھے پر اگر آپ سونا لا دو، کوٹن لا دو، کتابیں لا دو، اسے کیا پتا؟ تو یہ جو اہل کتاب ہیں، تورات کو لیے ہوئے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ تورات میں کیا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. ان کے پاس کتاب تھی، اس میں آیات تھیں، جھٹلا دیا کہ رسول آئے گا، محمد و احمد اس کا نام ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم کیوں ہوئے؟ ان کے پاس کتاب تھی کہ نبی آئے گا، رسول آئے گا، امی ہوگا، آخری ہوگا، تمہیں اس کی اقتدا کرنا پڑے گی. انہوں نے جھٹلا کر خود پر ظلم کیا. اب جب تم نے خود پر ظلم کیا تو اللہ ہدایت نہیں دے گا. اور جو لوگ جیسے عبداللہ بن سلام، انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ رسول ہے، ہم نے انہیں توفیق دی اور وہ ایمان لے آئے. تو ظلم یعنی ہدایت نہ دینے کو بھی اللہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہدایت دینے کو بھی اپنی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اللہ توفیق نہ دیں گے تو نہ کوئی چوری کر سکے گا، نہ کوئی نیک بن سکے گا. لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ آپ کوشش کرو، اللہ نیک توفیق دے گا. اگر آپ ماننا نہیں چاہتے، ضدی اور ہٹ دھرم، ابو جہل اور یہود جیسے، تو توفیق نہیں دے گا. تو یہ تو کئی بار ہو چکا ہے اور بھی آئے گا، سنیے گا. اچھا آپ سنیے. آپ جانتے ہیں، گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورہ مائدہ میں 24 پر کہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جاؤ لڑو، تم اور تمہارا رب، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اچھا وہی سورہ مائدہ میں اتفاق سے 18 نمبر آیت پر بولتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقالت الیہود والنصارى. کیا بولتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے چہیتے. اچھا تو سنو ابھی.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. کہہ دو ہادو اے یہودیوں نے، جنہوں نے یہودیت اختیار کی. دیکھو اللہ اس کے رسول کبھی نہیں کہیں گے کہ اے حنفیو اے شافیو. اگر ہم کہیں گے تو مطلب کیا؟ جنہوں نے حنفیت اختیار کی. تو یہ یہود، جانتے ہو یہود کیا؟ ہم نے کہا تھا کہ تاریخ بنی اسرائیل، یہ اولاد کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی. ان کا نام کیا؟ اسرائیل. پھر یہود کیسے ہو گئے؟ وقالت الیہود. تو یعقوب علیہ السلام کی تیسری چوتھی نسل میں، نسل جانتے ہیں نا، جسے آپ کی اولاد ہے یہ پہلی نسل، جس نے پوتے دیکھے وہ دوسری نسل، پر پوتے تو تیسری نسل. تو تیسری نسل میں ایک شخص کا نام تھا یہودا، تو وہ ان کا سربراہ بنا تو یہودی کہلائے. جیسے ہمارے یہاں بھائی ابو حنیفہ آئے تو لوگوں نے اپنا نام حنفی رکھ لیا. مگر ہم خطاب کس سے کریں گے؟ اے مسلمانوں. جی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنہوں نے یہودیت اختیار کی. سنیے، چونکہ بنی اسرائیل سب تو ایسے نہیں تھے نا. جی اگر تمہیں زوم ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، کہا تھا نا نحن ابناء اللہ احباؤ من دون اللہ. اللہ 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 کدھر گیا؟ انکم اولیاء للہ من دون الناس. یعنی کیا ہو تم؟ دوست ہو اللہ کے دوسروں کے علاوہ. یعنی یہ جو مکی ہیں، یہ جو فارسی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی اس کا حقدار نہیں. صرف ہم اور ہم کیا ہیں؟ اللہ کے چہیتے بیٹے اور دوست. اب بیٹے میں کہہ رہا ہوں، میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ مائدہ میں نے آیت بتایا آپ کو 18 نمبر، نحن ابناء اللہ. جی اور آپ تلمود دیکھیں، ان کا یہی عقیدہ ہے، ہم ہی اصل ہیں، باقی سب وہاں لکھا ہوا ہے حسان. حسان کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا. مطلب ہے کہ ہمارے سب نوکر. اور یہی ان کی جو چاہت ہے. اور ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے موت کی تمنا کرو؟ تم ہی تو تھے، کہا گیا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تو تم موت سے ڈر گئے، تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے. دیکھیں کیسا جوڑ ہوا، ربط ہوا. ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے. انہوں نے کیا بھیجا؟ تورات کی مخالفت. ہاں واللہ علیم بالظالمین. اوپر فرمایا کہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں فرمایا کہ ظالم کون ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو ظالم کون ہے؟ یہ جنہوں نے یہودیت اختیار کی. اب جس موت سے ڈرتے ہو سنیے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، اس آیت کے بھی موجب وہ تمہیں ضرور ملے گی تمہیں، آئے گی تمہارے پاس. پھر جو عالم الغیب شہادت ہے وہاں لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں جو کچھ تمہاری کرتوت ہیں وہ بتا دیا جائے گا. بات بالکل واضح ہے. اب جو ہمیں سننا ہے تو یہاں کیا، یہاں تک آپ نے کیا دیکھا کہ تاریخ بنی اسرائیل، ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی کوتاہی، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل رہا کہ ہم قرآن شریف کے حامل ہوئے. اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. یقین مانیے قرآن میں کئی جگہوں پر گیا ہوں اور درس دینے والوں کے درس میں بیٹھا ہوں، تلاوت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ڈگری لی BA کی، عربی تو مکتب کا ہے، الف با تا ہے نا، تو کہاں سے؟ اس کو ذہن میں رکھیے. اچھا زون پر چل رہا ہے.
گیا تھا. اچھا نیٹ آ گیا تو اب دوسرے نیٹ پر ہو رہا ہے جی. اچھا تو سب کریکٹ ہے نا. چلیے بالکل مناسبت سے ہوا چونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس رکوع کو علیحدہ کریں تاکہ اگر کوئی جو سامعین ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کلپ بنے. چونکہ اب اس کا عنوان کیا رہے گا؟ جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے مسائل. تو ہم ایسا شروع کر رہے ہیں. اگر کرنا چاہے تو، اور اگر جو کنٹینیو سن رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہے کہ ہمارا ٹھیک 35 منٹ کے بعد آپ آگے چلے جائیں تو پھر آپ کو جمعہ کا درس ملے گا. تو دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ جمعہ کا یہ دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 9 اور 10 اور 11 3 آیتیں ہیں. تو اس میں جمعہ کے دن کے مسائل، جمعہ کی نماز کے مسائل جو بہت ضروری ہیں اور حالات حاضرہ کی بنیاد پر آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے. یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا نا، تو سب سے پہلے تلاوت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اے ایمان والو، جب پکارا جائے جمعہ کے دن کی نماز کے لیے، یاد رکھیے گا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں تجری کے معنی دوڑو، فسو کے معنی جد و جہد، کوشش، جیسے کہ صفا مروہ میں. وَذَرُوا الْبَيْعَ، حرکت تجارت کی، سب شرا کی چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو بوجھو. جب نماز پوری ہو جائے، کون سی نماز؟ جمعہ کی. فانتشروا فی الارض، تو پھیلو زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب تجارت، ایک قصہ بیان کر رہے ہیں اس کا پس منظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ڈھول بجنے لگا اور قافلہ آ گیا. تو جب دیکھا تجارتی لوگ آ گئے مسجد نبوی کے باہر، یا لہو یعنی وہ جو ڈھول، انفضوا، ٹوٹ پڑے اس کی طرف. وترکوک، اے رسول تجھے کھڑا خطبے میں چھوڑ دیا. کہہ دو ان سے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے لہو سے اور تجارت سے. اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. تو 2 چیزیں ہیں اس میں. سب سے پہلے جمعہ کے دن کی فضیلت. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے دن کی نماز. کون سی نماز؟ جمعہ کی، ہے نا. تو ظہر کی نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، 5 وقتہ کی نماز کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، جمعہ کے ساتھ خاص کیا. تو جمعہ کے دن کی اہمیت ہے اس لیے خاص کیا نا. تو ہم نماز سے پہلے جمعہ کے دن کی اہمیت. سب سے پہلے جمعہ کا دن فضیلت اس کی ہے کہ یہود کے لیے عید کا، عبادت کا دن کون سا؟ اب ہم کہتے ہیں سنیچر، سبت، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. اور نصارہ نے تو اتوار بنا لیا، یوم الاحد، سنڈے. امت محمدیہ کے لیے کون سا؟ جمعہ. تخلیق آدم جمعہ، خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے آدم جمعہ. آدم ہوا کہاں اترے؟ عرفات کے میدان میں جبل نور پر ملاقات ہوئی جمعہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا جمعہ. ہمارے آپ کے لیے کیا؟ تو لکھ لیجئے گا کیا. ابھی جمعہ کے دن کی ہم بات کر رہے ہیں، نماز کی نہیں.
جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. ہو گیا ہمارے آپ کے لیے. کون سی وہ گھڑی ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں. ایک گھڑی ہے. اب گھڑی تو سمجھتے ہیں، ایک ساعت ہے، ایک وقت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ قبیل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے. مطلب عصر کے بعد فوراً نہیں تو آپ سوچیں گے چلو بھائی آج ہم نے سنا عصر کے بعد بیٹھو دعا مانگو. نہیں، عصر کے بعد نہیں. تو مغرب کی اذان کو آدھ گھنٹہ ہو تو آپ مسجد میں جائیں، گھر میں بیٹھیں. خواتین گھر میں بیٹھیں. مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، کیونکہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. تحیۃ المسجد پڑھیں، بیٹھیں، دعا کریں. اکثر مدارس والے کرتے ہیں. تو معلوم ہوا ہمارے لیے جمعہ کے دن کی فضیلت تو کافی ہے یہ. اب اس کے بعد کئی چیزیں ہیں احادیث میں، تو قیامت اسی دن ہوگی، لیکن یہ جو خاص چیزیں میں نے آپ کو بیان کیا پھر آپ دیکھیں. اب یہ کہ جمعہ کا نماز، اچھا جمعہ کے معنی کیا؟ جمع ہونا. تو جمعہ کا دن جمع ہونے کا دن. جمعہ کا دن یعنی جمع ہونے کا دن. تو ظہر میں اور جمعہ میں فرق کیا ہے؟ ظہر کو بھی جمع ہوتے ہیں اور جمعہ کو بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے. ظہر کی نماز کا وقت پر اگر آپ باغیچے میں ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں کو بلاؤ، ایک کے بجائے 2 نماز پڑھو زیادہ ثواب، 2 کے بجائے 3 کو بلاؤ زیادہ ثواب. ہے نا؟ آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے اپنے باغیچے میں، کاروبار میں، کمپنیوں میں. لیکن جمعہ کو فسعو، لفظ کو فرق ہوا نا. تو جمع ہونے کا کون سا دن؟ جمعہ کا دن. ظہر میں بھی جمع ہوتے ہیں لیکن اعلان وہ نہیں ہو رہا ہے جو جمعہ کو ہو رہا ہے. آپ نہ جائیں، آپ مصلی پہ پڑھیں، کمپنی میں پڑھیں، باغیچے میں پڑھیں. جی تو اب سنیے گا، اگر آپ یہاں پر ہم جماعت کریں گے آج ظہر کی، آپ نے اذان دے دی، صحیح یا غلط آپ سوچیں؟ ہے غلط. بھائی جمعہ کی نماز کی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ پکار آ جاتا ہے، سب آتے ہیں. تو مکان میں نماز پڑھیں گے اور آپ اذان دیں گے کس کے لیے؟ بازو کا آئے گا دروازہ نماز، یہ فیملی گھر ہے. تو معلوم ہوا اب کبھی نہیں پوچھنا کہ گھر میں ہم جماعت سے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اذان دینا چاہیے کہ نہیں. بھائی آپ آج کو معلوم ہوا آپ اذان کس کی دے رہے ہیں؟ کس کو بلا رہے ہیں؟ ہاں اقامت کہیں. اقامت کیوں کہیں؟ بھائی آپ کی بیٹی کچن میں ہے، آپ کا بیٹا ادھر ہے، تو اقامت یعنی لب کے. اقامت کیسے؟ حتیٰ کہ اقامت بھی بھول گئے تو، لیکن اذان سوال ہی نہیں آتا ہے. اب جن کو معلوم نہیں وہ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا. آج میں مسائل بتا رہا ہوں جی، اگرچہ کہ 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں، یہ بہت اہم مسئلے ہیں. نہیں تو پھر پوچھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر کوفت ہوتے ہیں. بھائی سوچو. اچھا اب دوسرا سوال، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ لوگ ہمارے کیا اسے کہتے ہیں، ہمارا فالو کرنے والے ہیں، مگر بعض جگہ اپنی ضد پر رہتے ہیں. جب سے لاک ڈاؤن ہوا ماشاء اللہ مکان میں جمعہ کی اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے. تو جمعہ کی اذان کا مطلب کیا؟ اعلان. کسی کو روک نہیں سکتے. سعودیہ سٹی میں جائیے، مسلم میں جائیے، گیٹ کھلا رہتا ہے، کوئی خاتون نہیں جائے آپ روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. کوئی بھی ہو آپ منع نہیں کر سکتے، وہ پیچھے کھڑی رہے گی لیکن آئے گی. آیا نا سمجھ میں؟ تو مکان میں جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں بتاؤ؟ آپ نے اذان نہیں دی، پکارا ہی نہیں آپ نے. ہاں پکارا ہی نہیں. تو یہ مسائل ہیں. اب ابھی تک پڑھ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں نماز، یہ نماز صحیح ہوگی ان کی؟ ظہر کی نماز پڑھیں. کون سی؟ ظہر کی. وہ بھی کیسے؟ بغیر اذان کے. تو یہ مسئلہ نوٹ کر لیں. اچھا اب سنیے گا، اب نماز کے تعلق سے ہیں. اذان، اذان کون سی اذان؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بھائی جمعہ کو اذان پکاری جائے، کون سی اذان؟ کتنی اذان ہوتی ہیں؟ 2. کون سی اذان؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. فضیلت، فرشتے دفتر لے کر نام لکھتے رہتے ہیں. وہ گھڑیاں ہیں. اب جیسے یہ ہم نے بتلا دیا نا قبیل المغرب، تو وہ امام کے نکلنے سے پہلے
اب غور سے سنیے گا. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ اذان ہوتی ہے تو فرشتے دفتر بند کرتے ہیں, اذان کا ذکر نہیں ہوا حدیث میں, حدیث کا بھی کچومر کر دیتے ہیں. تو کیا قرآن کے آیتوں کا کچومر تو کیا فرق پڑتا ہے. جب امام نکلتا ہے تو وہ دفتر بند کرتے ہیں. تو امام کیسے نکلتا ہے؟ یہاں پر تو چھوٹا دروازہ, ہمارے یہاں چور دروازہ کہتے ہیں, اور اپنے یہاں تو بیٹھا رہتا ہے نا, اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ نکل گیا ہے, یعنی خلاص فرشتے دفتر بند کرتے ہیں. تو وہ ایک گھڑی کیا لکھتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی, دوسرے گھڑی میں بیل کی یا گائے کی قربانی, تیسرے اس میں بکری کی قربانی, اس کے بعد آتا ہے تو انڈے کی قربانی. اور جب امام نکل گیا تو گویا کہ اس کے سلام کہنے سے پہلے وہ دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اذان کا ذکر نہیں, سمجھ گئے؟ اب اذان ہوتی ہے, اب اذان ہوتی ہے. یہ اذان کون سی بولو؟ خطبے کی پہلی. وہ جو پہلے اذان ہوتی نا, یہ جمعہ کی اذان نہیں ہے, یہ پہلی اذان. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, جبھی تو آیت نازل ہوئی نا. خلیفہ کیا خلافت راشدہ ابوبکر صدیق تک اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے. جہاں آ گئے فرشتوں نے دفتر بند کر دیا, آپ گئے السلام علیکم, فرشتے بیٹھ گئے سننے کے لیے, پھر اذان ہوئی. یہ ہے اذان. دوسرے خلیفہ جانتے ہیں عمر ابن خطاب, تیسرے عثمان بن غنی, کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, عثمان ابن عفان جی. اب سنیے گا, غور سے سنیے گا. یہ ہمارے یہاں اہل حدیث اور سلفی, بھائی بریلوی اور دیوبندی بولتے ایک ہی ہیں بھائی بھائی. ارے بھائی ان کا اشتراک کیا ہے, کس میں ہے؟ حنفیت میں ہے. بھائی بھائی کیسے ہوئے بھائی؟ بریلوی اور ہیں, دیوبندی اور ہیں. بریلوی تو عرس کرتے ہیں, دیوبندی عرس نہیں کرتے. تو یہ سب علمی باتیں ہیں. کیا میں کہہ رہا تھا؟ سلفی اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جانتے ہیں سلفی اور اہل حدیث؟ اب سنیے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ منبر پر چڑھے, السلام علیکم, اور اذان تو پہلے تو وہ تو منار پر ہوتی تھی. پورا مرغا کھانے والے لوگ کھیتی باڑی سے آئے, تو اس وقت خطبہ آدھا گھنٹہ وہ تو حاکم رہتے تھے نا, تفصیل بیان ہوتی تھی, اور داخل ہوئے. بڑی گرمی کی شدت تھی, تو مسجد نبی میں کیا ہوا, وہ بو آنے لگی. تو عثمان غنی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئندہ سے مکہ کی گلیوں میں ایک اذان دی جائے پہلے. تو وہ اذان کب ہوتی ہے؟ آج کل بھی کہیں 10 بجے ہوتی ہے, وہ اذان ہے. آ گیا سمجھ میں؟ لیکن ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ ادا کرنا ہے, ادائیگی عثمان غنی اذان کی, تو ہم کیا زوال کے بعد دیتے ہیں, یاد ہے نا آپ کو؟ پھر سنت پڑھتے ہیں, پھر امام آتا ہے, پھر دوسری اذان ہوتی ہے, تو ہم کیا ہے کھانا پوری کرتے ہیں. لیکن اس اذان کا مقصد یہ نہیں کہ زوال کے بعد دیا جائے یا زوال پر. یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ اچھا, آج میں نے ایک پوسٹ بھیجا ہوں کہ سلفی کسے کہتے ہیں, آپ نے پڑھی ہوگی, پڑھ لیجئے گا. بھائی سلفی کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, صحابہ تابعین تبع تابعین. عثمان غنی کون ہوئے بتاؤ؟ سلفی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو جس مسجد میں یہ اذان نہیں ہوتی وہ سلفی نہیں, وہ کیا اہل حدیث. یاد رکھنا, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اہل حدیث جمعیت اہل حدیث والے خلفائے راشدین کی اجتہاد قابل قبول نہیں, تو صحابہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مگر یہ صرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے. البتہ ہمارے یہاں لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے, سلفی کیا اور اہل حدیث کیا. وہ اہل حدیث والے بھی سلفی بولتے ہیں اپنے آپ کو, نہیں. سلفی یعنی کیا؟ ان کی باتوں کو سننا. حرمین شریفین یہ سلفی ہیں, اذان ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اچھا, اب دوسرا مسئلہ, بھائی جمعہ کی اذان کب ہو؟ زوال ظہر کے لیے. زوال کس کے لیے؟ ظہر کے لیے, جمعہ کے لیے نہیں. جمعہ کے معنی کیا؟ جس وقت سارے وہ مسلمان جمع ہو گئے, خطبہ دو, اذان دو, نماز ہو گئی. مگر ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے نہیں, ارے زوال سے پہلے اذان ہوئی, نکل کے باہر. اچھا, زوال کی شرط نہیں. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, دیکھیے یہ حقائق ہیں کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھ لیے, دور سے آئے ہیں, ان کو آنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ جمع ہوئے. کب ہوئے؟ زوال سے پہلے.
تو جمعہ کا وقت کیا زوال ضروری نہیں. یہاں بعض مساجد میں زوال سے پہلے خطبہ شروع ہوتا ہے نا, تو اذان تو زوال سے پہلے ہو جاتی ہے. بہرحال ایک مسئلہ بتا دیا, لیکن ایک مسئلہ میں بہت توجہ سے آپ سنیے گا. ہمارے اس کوکن میں افریقہ میں ہمارے لوگ جا چکے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں, آپ تو یہاں بیٹھے ہیں. جمعہ کی نماز ہوتی ہے, پھر سلام پھر کے پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے. ہاں, آپ لوگ ایسا نہیں کرنا. کیوں بھائی, یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پانی نہ ہو تو تیمم کیسے؟ کان ناک چہرہ نہیں, ہاتھ مارو, چہرہ ہاتھ مارو اور ہاتھ ہو گیا وضو, غسل بھی ہو گیا. تو جمعہ کی نماز پڑھ لیے تو اب آپ ظہر کی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ الَّذِي, ہمارا اللہ ایسا ہے کہ آپ جمعہ اپنے پڑھ لیے تو کافی ہے. لہٰذا ایسی حرکت میرے درس میں رہنے والے ایسا کبھی نہ کریں. ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اب تو آپ لوگ جاتے نہیں نا. اچھا جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ پڑھنا ہے. پھر ظہر کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ 5 آدمی. تو سننا چاہتے ہیں 5 آدمی کا مسئلہ؟ جی سنیے, کتنے لوگ ہونے چاہیے جمعہ کے لیے؟ 40 ہے نا. چلو 40 لوگ ہیں, نماز شروع ہو رہی ہے. اب سنیے منطقی, بارش شروع ہو گئی, 40 نہیں آئے. 40 نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ بارش شروع ہو گئی. امام نے کہہ دیا الصلاۃ فی رحالکم, اپنے اپنے گھروں میں پڑھو, مگر 15 آئے تھے. اب بتاؤ عدل و انصاف کیا ہے؟ ان کو نماز جمعہ پڑھاؤ یا ظہر پڑھاؤ؟ جمعہ پڑھاؤ. 40 کیا 40 یہاں جمعہ ہوتی ہے, جمعہ کی نماز, اور وہ آئے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے, اگرچہ کہ 5 آدمی ہو, نماز پڑھاؤ. سمجھ گئے؟ یہ 40 کیا ہے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے. اب وہ خالی 40 کو دیکھتے ہیں, ارے 40 ہوئے نہیں تو جمعہ بھی پڑھو ظہر بھی پڑھو. اچھا, تو یہ اکثر بستیوں میں ہوتا ہے. بہرحال یہ مسئلہ ہم نے بتا دیا. اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کو بعد میں وقت دیں گے. لیکن یہ کہ اچھا جمعہ کے لیے خطبہ ضروری ہے, چونکہ پہلے خطبہ بعد میں نماز. عید کے لیے تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, چونکہ عید کی نماز مسجد میں پڑھیں, گھر میں پڑھیں, میدان میں پڑھیں, جنگلوں میں پڑھیں, جہاں بھی آپ پڑھیں. خطبہ دینا ہو تو دیں, نہ دیں وہ اور چیزیں, خوشی کا موقع ہے. چونکہ کیا ساری عمر عورتیں کیا عید کی نماز نہیں پڑھیں گی؟ ہاں, جمعہ کی بات ہے. اچھا جمعہ تو واجب ہے, تو آپ اس کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر نابینا ہے, خاتون ہے, کوئی محرم نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں, تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. لیکن وہ چلی گئی مسجد میں یا نابینا چلا گیا تو پھر وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے. نیت تو فرض کی ہوگی. ہاں سنتوں کا طریقہ, جی سنت جمعہ سے پہلے سنت نہیں ہے. کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے, السلام علیکم خطبہ دیتے تھے, تو جمعہ کے پہلے کی سنت ہوئی نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کیا پڑھیں گے؟ تحیۃ المسجد. اب تحیۃ المسجد آپ کی مرضی, 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, 10 پڑھیں, مگر جمعہ کے پہلے کی نیت نہیں باندھے. تو یہ مسائل میں نے ضروری بتا دیا, پھر بھی آپ کو موقع ہے. اب چلتے ہیں آگے. فَسَوْلَا ذکر اللہ کا مطلب کیا؟ دوڑو نہیں, پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. ذکر اللہ کیا؟ اللہ نماز. ذکر اللہ خطبہ. بھائی ذکر اللہ کیا ہے؟ نصیحت. تو اللہ کے رسول یا خلیفہ یا امام ابھی آپ کو نصیحت کرے گا تو جائیے خطبے میں بیٹھیے, خطبہ سنیے. اس لیے جب آپ گئے ہیں تو تحیۃ المسجد مختصر پڑھیے, صرف سورہ فاتحہ اور ایک تسبیح. سمجھ رہے ہیں نا؟ تاکہ کیوں فسعوا الی ذکر اللہ, اور تحیۃ المسجد بھی پڑھنا ہے تو ٹکراؤ ہوا نا, ٹکراؤ ہوا. تو یہ بھی مسئلہ واضح ہے. وذر البیع, سارے حرکات. اچھا ظہر میں ہے وذر البیع, ظہر کی اذان ہو گئی, آپ لین دین کر رہے ہیں تو اپنا لین دین پورا کریں, پیسہ گنیں, پھر نماز کو جائیں یا گھر میں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے, تو مطلب ہے کہ ہم ترغیب نہیں دے رہے ہیں ظہر کی نماز گھر میں پڑھنے کی, فرق بتا رہے ہیں کس کا؟ جمعہ کا اور ظہر کا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اچھا نماز ہو گئی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی تو اے مسلمانوں اس اللہ پہ بھروسہ رکھو. اب ظہر کیوں پڑھتے ہو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب آپ پھر ظہر پڑھ رہے ہیں. اچھا بتاؤ, ہماری حامل کتاب قرآن کمثل الحمار ہے کہ نہیں؟ جی.
فنتشروا. اچھا فنتشروا کے مطلب کیا؟ کچھ امر ضروری نہیں ہوتے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے. یوم السبت کے دن یہودیوں کے یہاں کمپلیٹ چھٹی، لیکن ہمیں اجازت دی گئی جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک. تو کرم ہوا نا. لیکن آپ نہ جائیں، آپ کھانے کے لیے جائیں تو کھانا بھی اسی میں ہوگا. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. کیا مطلب؟ روٹی روزی پورے قرآن شریف میں یہ جو ہم کماتے ہیں نا، اس کے لیے فضل اللہ. کیا؟ یہ جو رزق ہم کر رہے ہیں نا، یہ کیا؟ اللہ کا فضل ہے. اچھا جو ہم نیک کام کرتے ہیں اس کے لیے کسب ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. سورہ بقرہ آخری، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نیک کام کریں برا کام کریں، کیا ہے؟ کسب. لیکن کمائی فضل اللہ. آپ کتنی بھی تنخواہ لیں، کتنی بھی بڑی بزنس کے مالک ہو جائیں، کیا ہے وہ؟ فضل اللہ. کمائی کا نتیجہ نہیں. وہ کس نے کہا تھا؟ قارون نے. یہ نوٹ کر لیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں بہت، یعنی کیا کہ ہمیشہ نیک بات کریں. السلام علیکم خیر الحمدللہ، یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑو، کوئی سلام کر رہا ہے تو بھی تسبیح گھماتے رہے. نہیں، یہ سلام کر رہا ہے تو جواب دیں، یہ بھی تو ذکر ہوا کہ نہیں. ایک آدمی سامنے آیا، اس سے گفتگو کریں، یہ بھی ذکر اللہ ہوا کہ نہیں. اس کو ذہن میں رکھے گا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ ایک قصہ ہے اور ہم وقت کے اندر ہیں ماشاءاللہ. اصل میں ہوا یہ کہ ابھی ابتدائی دور تھا اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام، اس میں کچھ لوگ ضعیف العقیدہ اور خاص کر منافقین جانتے ہیں نا. تو پہلے ڈھول بجایا جاتا تھا. ایکچولی ڈھول نہیں، وہ تاشا ڈفری، تاکہ کوئی بات پیش کرو تو تجارت کا قافلہ آ گیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. لہو آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے کھیل. کھیل تو جائز ہے، لیکن اس کھیل سے کوئی اپنا فرض سے ہم محروم ہو تو لہو ہوتا ہے. تو چونکہ ذکر اللہ سے وہ ترکو کا قائمہ، آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. ہاں، ان فضو ٹوٹ پڑے. جیسے کہ غریب لوگ افطاری میں ٹوٹ پڑتے ہیں، شریف لوگ تناول کرتے ہیں، کھانا بتدریج کھاتے ہیں، اور غریب جو ہے غریب ٹوٹ پڑتے ہیں. تو یہ ٹوٹ پڑنا، بس آواز آتی ہے وہ بھاگے، وہ ترکو کا قائمہ. روایت میں آتا ہے کہ صرف 12 افراد، مطلب جو راشدین ہیں، جو کبار صحابہ ہیں، وہ باقی رہے، باقی چلے گئے. تو تنبیہ دی جا رہی ہے وہ ترکو کا قائمہ قل ما. لیکن گریب دیکھو کیسی ہوتی ہے کہ قل ما عند اللہ خیر، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے. اب وہ اس لیے گئے تھے کہ یہ شام سے وہ قافلہ آیا تھا نا، اناج ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے گئے تھے. من اللہ و من تجارہ، اور یہ جو تمہاری تجارت ہے نا اس سے بھی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. اگر تم خطبے میں ثابت قدم رہو، رسول کے پیچھے رہو، چھوڑ کر نہ جاؤ، تو یہ قافلہ تو کیا بہترین خیر الرازقین، یعنی مطلب کیا، رزق دینے والے بہت سارے ہیں. جیسے کہ آپ جو ہیں کوئی فیکٹری کھولیں، اس میں 10 ملازم رکھیں تو آپ بھی رزق دینے والے ہیں، ہوا نا. جیسے کہ یہاں کمپنیاں ہیں، ان کی نیت پر ہے، ان کی نیت ہے کہ چلو لیبر آئیں کمائیں، لیکن سب میں بہترین روزی دینے والا کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین. تو یہ سورہ ہے جمعہ، تو اور ہم نے اس کے 2 حصے کیے ہیں. اب ایک کہ ہم آپ کو سبق کے تلاوت کے بعد جو ہے موقع دیتے ہیں سوال کرنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین. جی جو جانا چاہتے ہیں نماز کے لیے جائیں، جو سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ آواز صاف سن رہے ہوں گے. وعلیکم السلام. جی کہیے گا. جی 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 اچھا اس کو ہٹائیں.
جی آپ کا پہلا سوال قبیل المغرب ایسا، دوسرا کیا کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور تیسرا کیا؟ یہ آواز کیوں کم ہو گیا؟ تیسرا کیا؟ آپ کو سوال ریپیٹ کرنا پڑے گا. ہاں کوئی بات. ہاں جی جی ہاں جی آپ کو سوال ریپیٹ کرنا ہے، پھر سے سوال کریں. آپ بھی ریپیٹ کریں تاکہ جی. وہ ریکارڈ ہو نا. ہاں جی یہ جی